सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुन नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम लोगों के इमाम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, रोज़ क़यामत सबसे पहले मैं अपनी कब्र अनवर से निकलूँगा
اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا جب وہ روک دیے جائیں گے، اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم پھریں گے، گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں اپنی جانب سے، اپنے اسکالرز اور 92 چینل کی جانب سے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یوم ولادت ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ آپ سب کو ان کا یوم ولادت مبارک ہو۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی آمد کی خبریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھیں، اور ناظرین کرام یہ وہ ہستی ہے جن کی رگوں میں جوہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزن تھا، جن کی رگوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معزن تھا، جن کی تربیت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وہ نیم شب کی جو دعائیں تھیں وہ شامل تھی، جن کی تربیت وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کی تھی، جن کی تربیت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، علی المرتضیٰ شیر خدا نے کی تھی، جن کی تربیت امام حسن علیہ السلام نے کی تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم جو تھے وہ ان کے سینے میں معزن تھے، اور ہمارے تمام ائمہ کا یہ متفقہ نقطہ نگاہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے تھے میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا۔ علوم کے ایک کلزم تھے، یہ بڑے بڑے جید لوگ جو تھے وہ آ کے ان سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے صبر جو ہے وہ ہمالہ سے بلند تھا، اس کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ آپ کی سخاوت کی، آپ کے حیا کی، آپ کے سخا کی، اور پھر ان کو شجر و حجر بھی پہچانتے تھے۔ حجر اسود بھی ان کی شان بیان کرتا ہے۔ حجر اسود ان کے حق میں بولا تھا جب یہ مسئلہ تھا کہ امامت کا حقدار کون ہے۔ ناظرین کرام، ریاض نبوت کے یہ وہ گلے تر ہیں کہ کربلا کے میدان میں اہل بیت اطہار کا چمن اجڑنے کے بعد یہی ایک پھول باقی رہ گیا تھا جس سے دنیا میں پھر شمیم سعادت پھیلی ہے، اور حسین علیہ السلام کا نام باقی رہا، اور دین کو جو نئی ایک حیا کربلا میں، جو نئی حیات کربلا میں عطا ہوئی تھی، اس کو آگے انہوں نے یہ لے کے چلے۔ ان کے حوصلے، ان کی ہمت، ان کی شجاعت اور ان کی عبادت اور ان کا زہد و تقویٰ جو ہے 1000 نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، آپ نے خادم کو بلایا، آپ نے پوچھا کتنی گندم پہنچی ہوئی ہے ہمارے پاس اس وقت موجود ہے؟ اس نے کہا جی بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا اپنے لیے رکھ کے چند دن کے لیے، باقی سب غرباء میں مفت تقسیم کر دو۔ وصال پاک ہوا تو جب جس نے غسل دیا انہوں نے دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک پر نشان تھے۔ انہوں نے کہا یہ نشان کیسے امام پاک؟ کہا رات کے اندھیرے میں غرباء کے گھروں میں جا کے یہ راشن خود اٹھا کے تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی جو ددحالی شجرہ ہے وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اور پھر ننیحالی بھی آپ کو معلوم ہے کہ شہنشاہوں کی اولاد ان کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ کی شان پاک کہ آپ جب جا رہے تھے تو سیدنا ابراہیم بن ادم کا وہ مشہور واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، میں نے پوچھا بھائی تم جا رہے ہو کعبہ کو، سفر میں ہو اور حج کے لیے تم جا رہے ہو، تمہارے پاس نہ زادے راہ ہے نہ کوئی سواری ہے؟ تو انہوں نے آگے سے اس بچے نے، جس کی جو چہرہ تھا وہ انوار سے روشن تھا اور معصومیت چہرے سے جھلک رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو تھوڑا ہی ساتھ زادے راہ لے کے جاتے ہیں، تو میں تو سخیوں کے سخی کے گھر پہ جا رہا ہوں تو مجھے زادے راہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے ان کے لیے خوان نعمت اترا۔ ناظرین کرام، یہ ہستیاں وہ ہیں جن کی ایک دن کی محبت حدیث پاک میں آتا ہے 1 سال کی عبادت سے افضل ہے،
اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ اور ایمان کا جوہر ہے۔ اگر جس دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہوگی وہ لاکھ سجدے کرتا رہے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے میرے ساتھ شریک گفتگو علامہ محمد غاتی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے ساتھ شاعر، ادیب اور بڑی روحانی اور علمی شخصیت جناب پیر انوار حسین جلو آنوی ہیں، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، اور آخر میں قاسم حسان ہمارے ملک کے صف اول کے نوجوان نعت خوان ہیں۔ بڑی پرسوز آواز اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ان سے ہم منقبت بھی بارگاہ امام پاک میں سنیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ صاحب سے، 1000 نفل ہر روز پڑھنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام علی اوسط امام زین العابدین الملقب السجاد علیہ السلام آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ منسوب ہے۔ تو میں آپ کا ذکر کرنے سے پہلے جو آپ نے تمہید قائم کی ہے اس کو تقویت دیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کروں گا ایک حدیث پاک سے۔ السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بیان کیا اور امام ابن ابی دنیا نے بھی بیان کیا، دیگر محدثین نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جمع اللہ یوم القیامت اولہم و آخرہم، قیامت والے دن اللہ پہلوں کو بھی جمع کرے گا اور پچھلوں کو بھی جمع کرے گا، اور جب یہ پچھلے پہلوں سے ملیں گے اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر یہ اس حالت میں وارفتگی سے ملیں گے ان کو، یعانقونہم وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ، یہ ان سے ملیں گے اس شان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ معانقہ کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ اپنی اپنائیت اور محبت دکھا رہے ہوں گے۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ اتنی محبت اور پیار کس لیے تم ان کے ساتھ کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہؤلاء الذین کانوا یستغفرون لنا ویترحمون علینا، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یعنی اگر ہم ان اکابرین کے ساتھ قیامت والے دن ملنا چاہیں اس حال میں کہ وہ پکڑ پکڑ کے ہمیں سینے سے لگائیں تو پھر ایسی محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج ہماری اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی حقیقی محبت ہمہ وقت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کا نام مقدس جب آتا ہے تو آپ کی ایک صفت سب سے غالب نظر آتی ہے اور وہ ہے صبر۔ یہ سب آپ کی جمعی صفات کے اوپر غالب نظر آتی ہے، اور اس کا پرچار صرف کربلا میں ہی نہیں ہوا بلکہ اور بھی مقامات میں زندگی بھر ہوتا رہا۔ جس طرح آپ نے غلام کو آواز دی ادھر آؤ اور وہ سن رہا تھا، آپ کی آواز نہیں آیا، دوسری مرتبہ آپ نے پھر آواز دی، اس نے سنی اور پھر نہیں آیا، تیسری مرتبہ آواز دی تو پھر وہ آ گیا، فرمایا پہلے تم نے میری 2 آوازیں نہیں سنی تھی؟ کہنے لگا جی سنی تھی۔ تو فرمایا پھر آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس لیے میں نہیں آیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے غضب کے اوپر آپ کے تحمل کو قوت عطا کی ہوئی، سبحان، اور اسی وجہ سے کہ میں آپ سے امن میں ہوں۔ تو آپ نے فوری طور پر یہ نہیں کہا ایک نافرمانی کرتے ہو دوسری دلیل دیتے ہو، بلکہ آپ نے یہ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے میرے غلاموں کو مجھ سے امن عطا کیا ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر جی، امام زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت اس کا مطلب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ایک شعر ضرور عادت حاصل کروں گا۔ ضرور، بسم اللہ۔ خطرہ نہیں کوئی بھی مجھے زوال کا،
واہ میں ہوں دیوانہ محمد کی یاد کا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جب تک محبت کا جوش جنوں نہ ہو، جب تک عقل کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اس کو محبت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو ان کے مقام کا، ان کی شان و رفعت کا، ان کی انتباہ و اطلاع کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھیک۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے، عبادت کس کی کرتے ہیں؟ عبادت کا مطلب یہ ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى جَاءَكَ الْيَقِينُ، اس طرح عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ صرف نوافل نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنے محبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کے جلووں میں کھو جاتے تھے۔ واہ واہ۔ وہ اچھا جی جی، ان وہ انہی کا قول نہیں ہے وہ جو عبادت ہے، یہ جو ہے عبادت جنت کے لالچ میں، یہ تاجروں کی عبادت ہے اور خوف سے غلاموں کی ہے، اور مردان حر کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں اس کے لیے عبادت اس کی کرے، جیسے کہ کسی لالچ میں نہیں، نہ خوف میں۔ نہیں، ان کو تو خوف و غم ہے ہی نہیں۔ ہاں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو ان ائمہ طہار کے یا صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اور حضور کی محبت کو اپنے دل میں روشن کر لیتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اور جن کے نام لینے سے آدمی بے خوف اور بے غم ہو جائے، ان کو کیسے خوف ہے اور ان کو کیسے غم ہے؟ ذرا سن لیں پھر پیر نصیر الدین کا بڑا خوبصورت شعر ہے اس پہ۔ انہوں نے کہا، ہے تو نعت کا شعر، کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و علم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور ممکن نہ تھا مزار مقدس کو چھو سکیں، خود کو بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ، اور میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ۔ یہی سوز دل ہے تو آتش میں جل کر جہنم اگل دے گا ہم کو نگل کر۔ جہنم کی کیا مجال ہے؟ اور وہ پنجابی کہہ دینے جس پہ نہ جامنا ہوئے اندر راہ کی پوچھنا ہے، ان کے دامن سے جو وابستہ ہوگا ان کا دیدار ہی جنت ہے۔ ان کے در کی مٹی جو ہے وہ بھی جنت ہے، بلکہ ماں کے پاؤں کی جنت مٹی جو ہے۔ واہ واہ واہ، کیا پوائنٹ ہے۔ الجنت ہو تحت اقدام امہاتکم، وہ مائیں کون ہیں؟ ماں اصل ہے، کہتے ہیں عربی میں اصل کو، اصل میں یہ انسانیت کی اصل ہے، یہ اللہ کے پیارے جن کے پاؤں کے نیچے، جن کی غلامی میں جنت ہے۔ رہے سیدنا امام زین العابدین، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ نجیب الطرفین ہیں۔ واہ واہ، یعنی ان کے صاحبزادے تو امام محمد باقر ہیں نا، امام محمد باقر، وہ نجیب الطرفین ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ جو کہ آپ کے حرم ہیں، حضرت امام زین العابدین کی جو والدہ ہے وہ تو شہر بانو ہیں، جزد گرد کی، جی جی بالکل ٹھیک ہے، بیٹی ہے، ماں عادل کی بیٹی ہے، ٹھیک، تو وہ تو ایران سے ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے گھر میں حضرت امام باقر کی جو والدہ ماجدہ ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی ہے۔ اچھا، لہذا حسنی آپ حسینی کی طرف سے آپ حسین کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسن کی طرف سے آپ کے لیے دادا ہے، اور اس طرف حضرت امام حسن ہے، حسن، لہذا حضرت امام باقر پہلے ہے جو نجیب الطرفین ہے۔ حسنی نور اور حسینی نور جمع ہو گیا وہاں، جمع ہو گیا ہے جہاں۔ اور پھر حضرت زین العابدین جو عبادت کی زینت، یعنی عبادت کو زینت ان کے نام سے ہے، عبادت کی جو زینت ہے وہ ان کی ذات ہے، اور یہ عبادت صرف گھر میں ہی نہیں ہوتی، صحرا میں بھی ہوتی ہے، میدان کربلا میں بھی ہوتی ہے، اور کوفہ میں بھی ہوتی ہے، اور جب آپ چلتے ہیں تو اس وقت بھی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن عبادت میں کیا کہتے ہیں؟ عبادت کا مغز یہ ہے کہ تصور مصطفیٰ میں منہمک ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ، اور اس خوف اور غم نہیں ہے، لیکن حال عرض کرتے ہیں حضور کی خدمت میں، ان نلت یاری حسبا یومن الى برد الحرم۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا اصل میں ہے لا تسب
ریحا فإن الریحا من نفس الرحمن. حضور فرماتے ہیں کہ ہوا کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کی سانس ہے. یہ جو ہوا کو کہہ رہے ہیں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ذکر الہی میں حضور کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ان التجاری حسبا یومن الی ارض الحرم. جب تیرا دل چاہے اس ارض حرم میں جانا بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم. میری طرف سے محبت بھرا عشق بھرا سلام پیش کرنا اور جس میں رسول پاک جلوہ فگن ہے جلوہ فرما ہے مسرت آ رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون. جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. ظاہر کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں اقبادنا فی سیف ہجر المصطفیٰ سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. سبحان اللہ. ہمارے دل تو حضور کی ہجر کی وجہ سے مصائب و آلام کی وجہ سے نہیں. واہ 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 واہ. جو حضور سے ہم علیحدہ بظاہر ہیں اس تلوار سے ہمارے دل زخمی ہیں. اور پھر مدینہ کے سب حضرات کو جو حضور کے دامن میں چھپے ہوئے ہیں یا حضور کے ساتھ ہیں خواب صدیق اکبر ہو فاروق اعظم ہو مدینہ کے سب کو خوشخبری سنا رہے ہیں. تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم ہر وقت حضور کو دیکھتے ہو پاس ہوتے. اچھا پروفیسر ناصر، ساری عمر ٹھنڈا پانی نہیں پیا کربلا کی یاد میں اور ہر وقت مغموم و پریشان رہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کے دور میں پیدا ہوئے. 36 یا 38 عرصہ بیان کرتے ہیں ہجری کا، یعنی حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی خلافت کا پہلا یا تیسرا سال تھا. انتہائی مشکل حالات میں تھے یقیناً وہ بھی جو اس وقت حالات پیدا ہو گئے. جناب علی المرتضیٰ کو ان مشکل حالات میں ان کی ولادت کی خوشخبری یقیناً آپ کے دل کو ایک سکون ملا ہوگا. آج بھی جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے گنبد خضرا کے مقیم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ علی المرتضیٰ شیر خدا سب خوش ہوتے ہیں. کیا ایمان ہے. اور یہ تو بات یقینی ہے حضور کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدن. اس محبت میں ہم فوت ہو گئے تو ہم شہید ہیں الحمدللہ تعالی. ہم ان کو امام کہتے ہیں، امام زین العابدین. ان تمام ائمہ کو اور لفظ امام دراصل کہتے ہیں الامام الذی یقتدی بہ. امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے ٹھیک اور جس کے ذریعے راہ ہدایت ملے جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچا دے. قوم شعیب اور قوم لوط کی بستیاں چونکہ سیدھی کھلی راہ پر تھیں، اللہ پاک نے وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ بِإِمَامٍ مُبِينٍ ان کو کہا. جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں ان کو ائمۃ الکفر کہا، ائمۃ الدلال کہا قرآن نے. لیکن امام الہدا اور امام ہدایت حضور کی یہ آل پاک حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت سے جو بات کہہ دی انی ترکت فیکم الثقلین لو ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. آقا نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت اولاد اور اپنے اہل بیت، یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن مجید اللہ پاک نے کتاب موسیٰ تورات کو بھی امام کہا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. قرآن زیادہ حقدار ہے کہ امام ہو ہدایت کا. تو قرآن اور اہل بیت دونوں امام ہدایت ہیں. اور کل قیامت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو یہ دونوں اکٹھے ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے محبت کرنے والے ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں گی جس شخص میں نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ کون سی ہیں؟ علی سے بغض. جو حضرت علی سے بغض رکھے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. فرمایا اہل بیت سے دشمنی رکھنا، جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور تیسرے فرمایا یہ کہنا کہ ایمان فقط کلام کا نام ہے. جی علامہ صاحب ذرا اس پہ آ جائیں، ایمان فقط کلام سے کیا مراد ہے؟ جی ایمان کا لفظ نکلا ہے یمین سے، اور یمین کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، اور یہ اس وقت اٹھائی جاتی جب آپ سننے والے کو اپنی طرف سے انتہا کا یقین دلا رہے ہو. ٹھیک. تو یقین کا جو پہلا تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اچھا. تو خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ میں نے کلمہ پورا کیا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے پورا، اس کا مراد یہی ہوتی ہے. تو اب اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پر آ کر وہ ایک سائل کی حیثیت سے آئے اور مؤدب ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے پہلا سوال انہوں نے ایمان کا کیا، اور یہ مشہور روایت بخاری مسلم تمام کے اندر موجود ہے. انہوں نے پوچھا تھا حضور ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کے انبیاء پر، رسولوں پر، ان کی کتابوں پر اور بروز محشر آنے والے معاملات پر دل کے یقین کا نام ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. صرف زبان کا اقرار کرنا ہے، تو اس کے لیے تو ایک ٹرم جو پہلی امتوں میں یوز نہیں ہوئی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کے یوز ہوئی ہے کہ جو صرف زبان سے کہے اور دل سے نہ کہے وہ تو منافق ہے. واہ 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 واہ. تو اسی لیے منافقت سے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے اور ایمان کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ میں جانے کے لیے کہا کہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ اس کو دل سے بھی ماننا ہے، پھر اپنے عمل میں لانا ہے. لیکن پھر یہ بھی سوچنا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی یہ تو جتنا آگے بڑھتے جائیں گے جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی لطف آتا جائے گا. اور وہ اس ضمن میں بھی میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ ایک عورت تھی جب اس کو وہ ڈالنے لگے تھے آگ میں تو وہ اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آ جاؤ اس میں یہ آگ نہیں ہے، یہ تو رحمت کے پھول کھلے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو آزمائش سمجھتے ہیں اس کے اندر اللہ کی رحمت شامل ہوا کرتی ہے. اور اسی لیے حضرت امام علی مقام اور تمام نے کربلا کے اندر جو جامع شہادت نوش کیے، اور پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جو ضبط اور پھر جو شجاعت، اس کا آپ اندازہ کریں کہ عینی شاہد آج 14 صدی بعد لوگ واقع کربلا صرف سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا پانی نہیں رک پاتا اور دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو جن کے سامنے یہ سارے معاملات اور واقعات ہو رہے تھے، اور پھر اس سے بڑھ کے کہ اتنا صدمہ، اتنی تکلیف کہ پورا خاندان جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور پھر بھی درباری یزید میں گرج کے بولنا، یہ امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے کا کام. کوشش ہے ضبط محبت میں ہے کتنے مجبور، کوئی دل چیر کے دیکھے تیرے دیوانے کا. یہ ضبط اسی پہ آپ دیکھ لیے، آپ جب نماز ادا کر رہے تھے امام زین العابدین علیہ السلام تو اس وقت شور مچ گیا کہ آگ لگ گئی ہے، اور آپ اسی طرح بڑے اطمینان سے اور وقار سے نماز ادا فرماتے رہے اور بڑی طویل نماز ادا کی. شور ہو رہا ہے، لوگ ادھر سے بول رہے ہیں ادھر سے بول رہے ہیں اور بجھا رہے ہیں آگ، لیکن آپ اسی طرح صبر و تحمل سے. میں نے کہا بھی آپ یہ شور کیوں کر رہے ہو؟ صبر تو ان کا کربلا دیکھ چکی ہے. لیکن آپ نے جب نماز سے سلام فارغ ہوئے آپ تو پوچھا کیوں شور کر رہے تھے؟ دائیں بائیں دیکھا آگ بجھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو بچانے کے لیے تھے. فرمایا مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے یا نہیں. آپ اسی طرح پورے انہماک اور اشتغال کے ساتھ نماز ادا کریں. اور غازی صاحب وہ جو آپ نے انٹرو میں اشارہ دیا میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ وہ جب حضرت امام محمد بن حنفیہ کے ساتھ آپ کا معاملہ بنا تھا اور یہ معمولی نہیں تھا،
یہ قیامت تک آنے والی اپنی نسل کو بھی سیکیور کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسائط میں آنا ہے، جو جس کی نسل میں چلا جاتا پھر قیامت تک ادھر ہی رہتا، لیکن چلنا ادھر ہی تھا جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ تو اسی لیے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ تمام وہ چیزیں مجھے سپرد کر دیں، اب امامت کے اوپر میں بیٹھوں گا اور وہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تقسیم کروں گا، قاسم نعمت بنوں گا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا چچا آپ کہو گے کہ میں ہوں حقدار اور میں کہوں گا میں ہوں، تو ہمارا رشتہ اتنا قریبی ہے، جھگڑا تو اس میں بنتا نہیں، تو اب کسی سالی سے فیصلہ کروا لیں۔ انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ علی نبی سے بڑھ کے اور کون ہے جو ہمارا فیصلہ کرے گا؟ تو آپ نے پھر فوری طور پر کہا چلو ہم حجر اسود کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، جب ادھر گئے فرمایا کرو سوال حجر اسود سے۔ حالانکہ میرا یہ یقین ہے کہ امام محمد بن حنفیہ ویسے اپنی حضرت مولا علی کی آل پاک کے ناتے حکم دیتے تو حجر اسود کی کیا مجال تھی کہ وہ گفتگو نہ کرتا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مینشن کرنی تھی کہ حقدار کون ہے، تو اس نے کہا حجر اسود بتاؤ کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مولا علی پاک کے وصایا میں ہوں کہ نہیں ہوں، کیا میں ان کی امامت کا حقدار ہوں کہ نہیں ہوں، اور حجر اسود سے کوئی جواب نہیں آیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی آنکھیں بھی ہیں اور اس کے کان بھی ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ پھر جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بولے ہیں تو اسی وقت یوں ہلنا شروع ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہے، تو فوری طور پر اس میں سے آواز آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولا علی پاک کی تمام وصایا جو ہیں ان کے حقدار حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین ہے جی حقدار۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا اگر ضبط دیکھا جائے اور صبر اور تحمل دیکھا جائے تو جب عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے بھاگا مختار اور دوڑا، وہ دوڑتا ہی گیا، حالانکہ وہ گورنر تھا کوفہ کا، اچھا مختار کے قبضے میں آ کر وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اپنی شہرت چاہتا تھا، وہ مختار ہاں ظاہر ہے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنی شہرت چاہتا تھا صحیح، لیکن اس نے جب گھوڑا کو دوڑایا، آپ بھی پیاس سے اور گھوڑا بھی پیاس سے بلبلا رہا تھا، اس نے ایک جگہ کو دیکھا کہ کوئی شخص ہے اس میں عبادت کر رہا ہے، اس خیمے میں داخل ہوا تو کہنے لگا مجھے پانی چاہیے، آپ نے اسے پانی عطا فرمایا۔ کون تھے؟ وہ سید زین العابدین تھے۔ اس کو معلوم نہ تھا، بعد میں اس کو پتہ چلا، جب آپ نے اس کو پانی پلایا اس نے کہا اور دو، آپ نے کئی اس کو ساغر پلائے، اس کے گھوڑا جو تھا وہ مرنے والا تھا اس کو بھی پانی پلایا اور کہنے لگا مجھے تحفظ چاہیے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس نے جب دیکھا یہ تو زین العابدین ہے جن پر میں نے کتنے مظالم گائے جن کے آباء و اجداد پر، تو وہ کہنے لگا آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا شکریہ، آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو نہ جانوں، اس وقت سے میں جانتا ہوں جس وقت تو پہلے تھا، اب بھی میں جانتا ہوں۔ تو پھر آپ نے یہ مجھ سے مربت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کام تھا، یہ ہمارا کام ہے، وہ تمہارا عمل تھا، یہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ دیکھو ہوئے 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 توبہ، معاف کرنے کا، اس معاف کرنے کا کتنا بڑا دل ہوگا جی۔ وہ پھر فتح مکہ یاد آ جاتی۔ جی پروفیسر ناصر، آپ کے اندر اللہ پاک نے اتنی خوبیاں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبیاں تھیں ان کا مظہر اتم تھے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن دونوں کی خوبیوں کا مجموعہ تھے امام زین العابدین۔ ٹھیک، نماز کا وقت آتا اس میں گریہ وزاری آپ کا کمال پر۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں میں نے دیکھا کعبہ کے اندر سجدے میں گرے ہوئے اور اتنی گریہ وزاری اور ساری رات گریہ وزاری، ساری رات، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جب آپ کا گریہ ذرا آواز بلند ہوتی طواف کرنے والوں کے قدم رک جاتے، اتنا درد تھا، اتنا سوز تھا آپ کی دعا میں۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا قریب ہو کے سنو کیا کہتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے تھے، اے میرے رب مسکینوں کا بے بابک، عبدوں کا بے بابک، ذلیلوں کا بے بابک، میرے مولا کریم تیرے دروازے پر آیا ہوں، تو اپنا کرم فرما دے۔ آپ کی تقوی اور طہارت کا یہ عالم کہ ساری زندگی میں 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان صدقہ کر دیا، 2 بار کچھ نہیں چھوڑا۔ جب حج کے لیے چلے سیدہ سکینہ نے آپ کو 10,000 درہم تحفے میں دیے کہ یہ آپ نے زاد راہ کے طور پر ساتھ رکھنے ہیں۔ تھوڑا آگے چلے مساکین آئے، ان میں تقسیم کر دیا، پاس رکھتے نہیں تھے۔ تقوی تھا، طہارت تھی، سخاوت تھا، ایثار تھا، اور برداشت کا یہ عالم کہ آپ کے ایک نان بھائی سے اس کی وہ جو اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرم راڈ تھا وہ گرا، تو آپ کا ایک معصوم بچہ بیٹھا تھا، اس کے سر پر لگا، فوت ہو گیا۔
اللہ آپ نے اس کو ایک لفظ نہیں بولا, آپ نے فرمایا تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا, یہ تم سے غلطی ہوئی. واہ واہ واہ. اور پھر اسے آزاد بھی کر دیا. فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے شاید اس جرم میں تمہیں اپنے پاس رکھا ہوا, حالانکہ غلام تھا آپ کا, اسے آزاد کر دیا. اخلاق اور کردار میں اتنے اعلیٰ کہ لوگ آپ کے پاس آتے, آپ سے گفتگو سنتے, اور حضور کربلا کا سارا درد آپ کے سینے میں تھا, روتے تھے بے انتہا. کسی نے ایک بار پوچھا امام آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا, اور قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, رو رو کے ان کی آنکھیں دکھ سے سفید ہو گئی تھیں. میں تو مصطفیٰ کریم کے سارے یوسف لٹا آیا ہوں. اچھا جی علامہ صاحب, ساری رات ایک دن روتے رہے کعبۃ اور اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے یا اللہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں. تو لوگ بہت, انہوں نے کہا اتنی زاری ایک نوجوان کر رہا ہے, چہرے پہ نقاب تھا, جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو انہوں نے دیکھا یہ تو امام زین العابدین. یہ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کو روحانی نور کے ذریعے چیز ودیت ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب خود ساری رات عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کیا کرتی تھی کہ حضور آپ تو معصوم ہیں, تو آپ کیوں ساری رات کھڑے ہوتے؟ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا شکر کرنا بھی زیادہ لازم ہوتا ہے. وہ کیا ہے لبیک اللہم لبیک جو لوگ کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ بھی وہ تکبیر کہنا شروع کریں, اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں, اگر میں کہوں لبیک اور وہ کہے لا اللہم لبیک اور وہ کہے کہ لا عبدی لا لبیک, آگے سے آواز آ جائے تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ تو ایک ان کا خوف ہے نا جی اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور ایمان و بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو یہ عبادت ایسی کیوں نہ کرتے؟ حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سجدہ کون نہیں جانتا کہ جب ادھر سے تیری رات چھوٹی فاطمہ کا سجدہ ہی پورا نہیں ہوا چاہتا ہے اور ان کا سجدہ ختم نہیں ہو رہا, اور وہ دعا کری, اور پھر کون نہیں جانتا کہ امام علی مقام امام حسین کا سجدہ تو قیامت تک دراز ہو گیا. واہ واہ واہ. اور وہ سجدہ انہوں نے دیکھا, اولاد اپنے والدین سے سیکھی ہے. امام حسین علیہ السلام کا سجدہ دیکھا, آنکھوں سے دیکھا اور دل میں بسا لیا اور پوری زندگی اسی پہ بسر کر دی. تو امام زین العابدین, لفظ زین العابدین یہ بھی قابل غور ہے. عبادت گزاروں کی زینت, اور عبادت گزار کون ہے؟ وہ تو انبیاء بھی ہیں, انبیاء بھی عبادت گزار ہیں, اولیاء بھی عبادت گزار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ زین العابدین ہیں. اگر اس نام کی خصوصیت دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دیگر انبیاء بھی ان کی عبادت پہ فخر کریں گے. سبحان اللہ. وہ بھی فخر کریں گے کہ یہ زینت ہے. تو غازی صاحب اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس لخت جگر نور نظر کی وہ باتیں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ انسان تو انسان رہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانور تک بھی آتے تھے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے, آپ کی خدمت میں بھی کہیں ہرنیاں آ رہی ہیں, کبھی اونٹنیاں آ رہی ہیں, کبھی کچھ آ رہی ہیں, اور اپنی اپنی محبت کا وہ اظہار کر رہی ہیں. اور یہی بات جو آپ مسلسل کہتے ہیں کہ ان کی رگوں میں نور مصطفیٰ ہے, تو جب نور مصطفیٰ ہوگا تو پھر مخلوق خدا کی محبت بھی ویسی ہو جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے آنکھوں کی حفاظت کا عمل ہے,
ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینے سے آنکھوں کی ہر قسم کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو محفوظ فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ جی قاسم۔ مصطفیٰ کے نور کی سجاد ہی تنویر ہیں، وہ علی المرتضیٰ کی جاگتی تصویر ہیں۔ آپ زینت بن گئے سب عابدوں کے بالیقین، آپ زینت بن گئے سب عابدوں کے بالیقین، سب اماموں کے لیے وہ باعث توقیر ہیں۔ مصطفیٰ کے نور کی سجاد ہی تنویر ہیں۔ کاروان نور جب کربل سے طیبہ کو چلا، کاروان نور جب کربل سے طیبہ کو چلا، عابد بیمار ہی اس قافلے کے میر ہیں۔ قاسم حسان اور توصیف پہ کرتے کرم، قاسم حسان اور توصیف پہ کرتے کرم، آپ کے دربار پر حاضر ہوئے دلگیر ہیں۔ مصطفیٰ کے نور کی سجاد ہی تنویر ہیں۔ آل احمد سید سجاد سے آگے چلی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم